سکیں گے۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ مسیح میں میرے عزیز بھائیوں، میری عزیز بہنوں، آج ہم خداوند خدا کی پاک مہربانی کے تحت بھائی فلپ کے تواسط سے اکٹھے ہیں تاکہ ہم خداوند خدا سے اس کے کلام کو پا کر حقیقی برکات کو حاصل کر سکیں۔ اور 2 نومبر کو تو ہم بات کر رہے تھے کہ آج ہم یہاں پہ اکٹھے ہیں تاکہ 2 نومبر کے حوالے سے سیکھ سکیں، جان سکیں کہ یہ جو خاص تہوار ہے جسے ہم عید بھی کہتے ہیں، مرحوم ایمانداروں کی عید۔ اب عید تو خوشی کی بات ہوتی ہے، تو ہم اسے عید کیوں کہتے ہیں؟ مرحوم ایمانداروں کا دن کہنے کی بجائے عید اسے کیوں کہتے ہیں، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ اور پھر آج ہم اس دن کی خاص اہمیت، خاص افادیت، قبر کا مقام اور ساتھ ساتھ روح کا جسم کے ساتھ تعلق اور پھر اس تعلق کا ٹوٹنا اور پھر دوبارہ سے جڑنا، ہم ان تمام باتوں کے متعلق جانیں گے تاکہ ہم حقیقی معنوں میں اس دن کو منا سکیں اور حقیقی معنوں میں اپنے ان لوگوں کے لیے جو ہم سے بچھڑ گئے ہیں دعا کر سکیں۔ کیونکہ جب ہمیں اس بات کا پورے طریقے سے پتہ ہوتا ہے تو یقینی طور پر پھر ہم بہتر طور پر اس بات کو جان پاتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جتنے بھی ڈیز ہیں، چاہے وہ لیبر ڈے ہو، وہ چاہے ویمن ڈے ہو، وہ چاہے فادر ڈے ہو، وہ چاہے مدر ڈے ہو، وہ چاہے ویلنٹائن ڈے ہو، کوئی بھی دن ہو، تمام دنوں سے پہلے جس دن کو منعقد کیا گیا منانے کے لیے وہ ہے آل سینٹس ڈے، یعنی کہ مرحوم ایمانداروں کے لیے یہ جو دن ہم مناتے ہیں یہ پہلا دن ہے جو سب سے پہلے مقرر کیا گیا دنوں کے حوالے سے، تاکہ ہم لوگ اس بات کو سیکھیں، ہم اس بات کو جانیں کہ ہمیں ایک روز خداوند خدا کے پاس جانا ہے، ہم روح کے اور جسم کے ملاپ کو جانیں، روح اور جسم کی جدائی کو جانیں اور پھر جلالی جسم کیا ہے اس کو سمجھیں اور خداوند خدا کے ساتھ ہمیشہ اٹیچ رہیں۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پوپ گریگری تھرڈ نے 731 میں یہ آرڈر جنریٹ کیا تھا کہ تمام سینٹس کے لیے ہم اکٹھے ہوا کریں گے اور ان کی برکت کو حاصل کریں گے، یعنی کہ ہم ان سے دعا مانگیں گے کہ وہ ہمیں تقویت دیں تاکہ ہم یہ زندگی جو ہے وہ بہتر طور پر گزاریں۔ تقویت کا مطلب ہے کہ وہ یسوع مسیح سے یہ التجا کریں کہ وہ اپنے پاک روح کو ہمارے ساتھ ساتھ رکھیں۔ اس کے بعد جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو پوپ گریگری 4 نے 837 میں یہ بات کہی کہ نہیں، صرف اسے محدود روم تک نہیں رکھنا بلکہ جتنے بھی لوگ ہیں تمام کلیسیاؤں میں یہ بات ہونی چاہیے کہ وہ اپنے مرحوم ایمانداروں کے لیے خداوند خدا کی پاک حضوری میں جھکیں، ان کے لیے دعا مانگیں اور انہیں یاد کریں اور ان کی قبروں میں جائیں، قبروں پر جا کر تو وہ خاص طور کی دعائیں بھی مانگیں اور ان قبروں پر پھول بھی رکھیں اور اس طرح سے اپنے ان لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھیں جو ان سے بچھڑ گئے ہیں۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ کیا یہ ببلیکل ہے، کیا خدا جو ہے جو کہتا ہے کیا ہم جو انسان ہیں اس کے خلاف کرتے ہیں، یا جو خدا کہتا ہے ہم جو انسان ہیں اس کے مطابق کرتے ہیں؟ یا یوں کہیے کہ خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے جو کلیسیا بنائی، جو یسوع مسیح نے کلیسیا بنائی، وہ کلیسیا کے جو ہیڈ ہیں، پاپا اعظم جو ہیں، وہ جو آرڈر جنریٹ کرتے ہیں، کیا وہ آرڈر تمام کے تمام لوگوں کے لیے ہے، خدا کی طرف سے ہے، یا صرف انسان کی اپنی سوچ ہے؟ تو پہلے ہم بات کریں گے
قبر کے حوالے سے کہ قبر کی کیا اہمیت ہے، اور قبر کی اہمیت سے پہلے ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ حضرت ابراہیم جو ہیں وہ ایمانداروں کے باپ ہیں۔ تو ایمانداروں کے باپ ہی سے ہم اس بات کو سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ خدا نے جنہیں ایمانداروں کا باپ کہا، خدا نے جنہیں پسند کیا، خدا نے جنہیں چنا، ان کے ذریعے کون سا قبر کے حوالے سے عمل ہوا۔ تو اگر ہم تکوین کی کتاب اس کا 23واں باب، تکوین 23 باب میں دیکھیں تو جب حضرت ابراہیم کی بیوی ماں سارہ وفات پا گئی تو انہوں نے 400 مسکال چاندی دے کر افرون بن ہت سے مقفیلہ کے مغارہ میں جگہ حاصل کی، اور وہ جگہ اس لیے حاصل کی تاکہ میں اپنی پیاری بیوی کو دفنا سکوں، تاکہ مخصوص جگہ ہو، ہماری اپنی جگہ ہو جس میں میں اپنی بیوی کو دباؤں، جس میں میں اپنی بیوی کو رکھوں، کیونکہ وہ اس بات پر یقین کرتے تھے کہ ایک وقت آئے گا جب یہ یہاں سے اٹھائی جائے گی، کیونکہ خدا نے ان پر اس مکاشفہ کو ظاہر کیا ہوا تھا۔ تبھی انہوں نے اس جگہ کو بھی مخصوص کیا، اس جگہ کو خریدا اور اپنے لیے باقاعدہ طور پر رکھا کہ جتنے بھی میری نسل کے لوگ ہوں وہ یہیں پہ ایک خاص جگہ پہ ایک خاص مقام پر جو ہے وہ دفن کیا جائے۔ تو یہ جو قبر کی اہمیت ہے یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے، اور آپ دیکھیں آگے آنورڈ حضرت یوسف کو دیکھ لیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے مصر میں میری ہڈیوں کو رہنے نہیں دینا، جب آپ یہاں سے جائیں، جب آپ یہاں سے نکلیں تو آپ نے باپ دادا کی قبروں میں ان ہڈیوں کو لے کے جانا، اپنے ساتھ لے کے جانا، یعنی کہ مجھے یہاں پہ رہنے نہیں دیا۔ آپ دیکھیں اگر ہم دیکھیں تو ہڈیاں ہیں یا باڈی ہے وہ تو روح سے جدا ہو گئی، روح تو چلی گئی ہے، تو اب اس کا کیا مقام ہے؟ لیکن خدا اپنے بندوں کے ذریعے سے ہم سب کو یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ مقام ہے، آپ سمجھیں یا نہ سمجھیں۔ تو اسی وجہ سے حضرت یوسف کے ذریعے سے بھی خدا نے یہ بات ہم تک پہنچائی کہ قبر کی ایک خاص اہمیت ہوتی ہے، اور اس جگہ کی بھی اہمیت ہوتی ہے جہاں پہ آپ کی قبریں ہیں، یعنی کہ قبرستان کی جو مسیحی قبرستان ہے اس کی ایک خاص اہمیت ہے، اور وہ مقدس جگہ ہے، اور اسے مقدس ماننا، مقدس جاننا اور وہاں پہ جانا انتہائی زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اب دیکھیں آگے ہم نہمیہ کی کتاب اس کا 9واں باب اس کی 2 آیت میں دیکھیں تو وہاں پہ عزرا لاوی اور کاہن ہے، اور وہ لوگوں سے کہتا ہے کہ آپ کیا کریں، آپ اپنے گناہوں کی بھی معافی مانگیں اور اپنے آباء و اجداد کے گناہوں کی معافی مانگیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر ہم نہمیہ کو دیکھیں 2 باب کی 5ویں آیت میں، 2 باب کی 5ویں آیت میں، تو وہاں پہ نہمیہ بادشاہ سے ریکویسٹ کیا کرتا ہے کہ مجھے میرے باپ دادا کی قبروں کے شہر میں جانا ہے، مجھے میرے باپ دادا کی قبروں کے شہر جانا ہے اور وہاں پہ دیوار کو تعمیر کرنا ہے، یعنی کہ باپ دادا کی قبروں کے شہر۔ حالانکہ نہمیہ جو کہ قوم کا اور دیوار کا معمار ہے، جو کہ قوم کو تعمیر کرنے والا ہے، وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ مجھے یروشلم شہر کو جانا ہے۔ یہ کہنا زیادہ آسان تھا کہ مجھے یروشلم میں جانا ہے، لیکن نہمیہ یہ بات نہیں کرتے، بلکہ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں مجھے میرے باپ دادا کی قبروں کے شہر میں جانا ہے، تاکہ جو قبر کی اہمیت ہے اس کو اجاگر کیا جا سکے، بتایا جا سکے کہ قبر ایک اہم جگہ ہوتی ہے، اور یہ اس لیے اہم جگہ ہوتی ہے کیونکہ یہ وہ مقام ہے جس کے حوالے سے یسوع مسیح نے یہ کہا تھا کہ قبریں کھولی جائیں گی اور ہم جو ہے وہ غیر فانی بدن کے ساتھ اٹھیں گے۔
اپنے رسولوں کے ذریعے سے، اپنے مقدسین کے ذریعے سے، لوگوں کے ذریعے سے، جو بھی خداوند کی پیروی کرتے ہیں، خداوند اپنا پیغام پہنچاتا رہتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ مانتے ہیں، کچھ لوگ نہیں مانتے ہیں، لیکن خدا اپنا پیغام پورے طور پر پہنچاتا ہے، کیونکہ یہ لازمی ہے کہ پیغام پہنچے اور اس پر عمل کرنے والے جو سیکھ سکتے ہیں وہ اس بات کو سیکھ بھی سکیں اور جان بھی سکیں اور اس بات کی اہمیت کو سمجھ سکیں کہ خداوند ہمارا خدا ہم سے کیا چاہتا ہے۔ خداوند ہمارا خدا ہمیشہ ہم سے یہ چاہتا ہے ہم اپنے آباء و اجداد کے ساتھ جڑے رہیں، ہم اپنے آباء و اجداد کے ساتھ منسلک رہیں، ہمارا ان کے ساتھ تعلق بنا رہے۔ بے شک ہم اس تعلق کو بنانے کے حوالے سے کئی دفعہ بہت سی غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، جیسے کہ یہودی بھی تھے، اسرائیلی بھی تھے، اور اسرائیلیوں میں تو یہ مثل مشہور ہو گئی تھی کہ باپ دادا نے کچے انگور کھائے اور اولاد کے دانت کھٹے ہو گئے۔ یہ حزقیل 18ویں باب۔ تو خدا کہتا ہے کہ مجھے ایک بات بتائیں، کیا آپ کی راہ راست ہے؟ کیا میری راہ راست نہیں ہے؟ کیا جو میں حکم دیتا ہوں وہ ٹھیک نہیں دیتا؟ کیا میں نے یہ صحیح نہیں کہا کہ میں باپ دادا کے گناہ کی سزا، ان کی بدکاری کی سزا ان کی اولاد سے تیسری اور چوتھی پشت تک دیتا ہوں؟ تو کیا اس میں صحیح بات نہیں ہے؟ کیا یہ بہترین عمل نہیں ہے؟ کیا آپ کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی؟ آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں اپنے ہی گناہ کی سزا پاؤں، میں اپنے باپ کے گناہ کی سزا کیوں پاؤں، میں اپنے دادا کے گناہ کی سزا کیوں پاؤں، میں اپنے پردادا کے گناہ کی سزا کیوں پاؤں؟ کیونکہ جب گناہ میں نے نہیں کیا، انہوں نے کیا ہے، تو سزا میں کیوں بھگتوں گا؟ آپ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ میری راہ راست ہے۔ آپ اپنے ہی گناہوں کا بدلہ پاتے ہیں، اپنی ہی نیکیوں کا بدلہ پاتے ہیں، لیکن یاد رکھیں جب یہ بات میں آپ کو بتاتا ہوں، جب شریعت کی یہ بات آپ کو سمجھاتا ہوں، تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جب اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں گے کہ میرے باپ دادا کے گناہوں کی سزا مجھے ملے گی، تو آپ اپنے باپ دادا کے گناہوں کے لیے معافی مانگیں گے۔ آپ خداوند سے کہیں گے اے خداوند ان کے گناہوں کو معاف کر، اے خداوند ان پر رحم کر۔ اور اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ بھی جنت میں جائیں گے، آپ بھی آرام کی جگہ میں جائیں گے، اور آپ کے باپ دادا بھی آرام کی جگہ میں جائیں گے۔ میں آپ کو ان کے ساتھ اٹیچ رکھنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کی غلطیوں سے بھی سیکھیں، ان کی نیکیوں سے بھی سیکھیں، ان کے اعمال سے جانیں کہ انہوں نے کیا اچھا کیا، انہوں نے کیا برا کیا، آپ کیا اچھا کر رہے ہیں، کیا برا کر رہے ہیں، اور کیا بہتر ہے، تاکہ آپ ارتقاء کے عمل سے گزرتے جائیں، بہتری کی طرف قدم بڑھاتے جائیں، بہتر سے بہتر ہوتے چلے جائیں۔ جب ہم اپنے آباء و اجداد کو یاد نہیں رکھتے ہیں تو ہم بہتری کی طرف قدم نہیں بڑھا سکتے ہیں، کیونکہ انہیں نہ یاد رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو ہم ان پر سوچیں گے، نہ ان کی غلطیوں پر، نہ ان کے گناہوں پر، نہ ان کی نیکیوں پر، اور نہ ہی ایسی باتوں پر جو انہوں نے کہیں یا کی۔ تو خداوند کیا چاہتا ہے؟ خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم بہتری کی طرف آگے بڑھیں، ہم آگے بڑھتے جائیں، خدا کے ساتھ ہمارا تعلق بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے۔ اور اسی وجہ سے خداوند نے یہ کہا، خداوند نے یہ حکم جاری کیا، شریعت دے دی، لیکن یہودی اس وقت اس بات کو کچھ جو ہے وہ نہیں سمجھ پا رہے تھے، لیکن آہستہ آہستہ وہ لوگ سمجھ گئے۔ آج ہمارے بھی بہت سے لوگ ہیں جو اس بات کو نہیں سمجھ رہے، لیکن جیسے یہودی آج سارے تقریباً سمجھ گئے ہیں، ویسے ہی ایک وقت آئے گا جب ہم لوگ بھی سب کے سب اس بات کو سمجھ جائیں گے کہ یہ تو ہمارے فائدے کے لیے ہے، یہ تو ہماری بہتری کے لیے ہے، یہ تو بہت اچھا ہے، تاکہ ہم سب کے سب خداوند خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں، کوئی بھی ایسا نہ ہو جو خداوند کی بادشاہی سے محروم رہ سکے، بلکہ تمام کے تمام خداوند خدا کی پاک حضوری میں پہنچ جائے۔ اور یہی بات کو سامنے رکھتے ہوئے نہمیہ 9 باب کی دوسری آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ عزرا کاہن نے
جو کہ لاوی قبیلہ سے تھا، انہوں نے پھر کیا کہا؟ انہوں نے تمام اسرائیل کو جمع کیا۔ انہوں نے کہا اپنے درمیان سے جو اسرائیلی نہیں ہیں ان سب کو نکال دیں، چاہے وہ آپ کی بیٹی ہو، چاہے وہ آپ کی بیوی ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ غیر قوم سے ہے یا غیر قوم کے ریلیشن کی وجہ سے ہے، انہیں آپ اپنے ہاں سے نکال دیں۔ اور اس کے بعد صرف وہ لوگ جو اسرائیل کے گھرانے کے ہیں وہ تمام کے تمام لوگ اکٹھے ہوں۔ اور عزرا نے ان سب کو شریعت کی کتاب پڑھ کر سنائی، انہیں سمجھایا، انہیں بتایا۔ اور جب عزرا کاہن نے ساری بات ان کے سامنے رکھی تو وہ اپنی جگہ سے اٹھے، اور اٹھنے کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کھڑے ہو کر اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کیا اور اپنے آباء و اجداد کے گناہوں کا بھی اعتراف کیا، اپنے گناہوں کا بھی اور اپنے آباء و اجداد کے گناہوں کا بھی اعتراف کیا۔ کیوں کیا؟ اس لیے تاکہ ہمارے گناہ بھی معاف ہوں اور ہمارے آباء و اجداد کے گناہ بھی معاف ہوں، تاکہ ان کے گناہوں کا اثر ہماری زندگیوں میں نہ ہو بلکہ ہماری زندگیوں میں ہمارے نیک اعمال کا اثر ہو، تاکہ ہم، جیسے میں نے پہلے کہا، ارتقاء کا عمل، ہم بہتری کی طرف آگے بڑھیں، تنزلی کی طرف نہیں، بہتری کی طرف آگے بڑھیں۔ اور جب ہم ان کے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں تو پھر ہم بہتری کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ یہ اصول ہے۔ میں کئی دفعہ جب اس پر بات کرتا ہوں تو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی آنکھیں، آپ کے بال، آپ کا قد کاٹ، آپ کی جسامت، آپ کی عادتیں، سب کچھ جو ہے وہ آپ کے پیرنٹس کی طرح کا ہو، کوئی دادے کی طرح، کوئی نانے کی طرح، کوئی دادی کی طرح، کوئی نانی کی طرح، کوئی پھوپھی، کوئی خالہ، اس طرح مختلف جو آپ کے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ آپ کے بہت سے فیچرز ملتے ہیں، عادات ملتی ہیں، تو کیا سب چیزیں ٹرانسفر نہیں ہو رہی؟ سب چیزیں ہی ٹرانسفر ہوتی ہیں آپ کے اندر۔ یہ قدرت کا ایک نظام ہے، ٹرانسفر کا ایک سسٹم ہے، اور یہی سسٹم خدا نے بتایا تھا نیکی کا۔ لیکن دیکھیں وہ قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے۔ وہ کہتا ہے اچھی چیزیں 7ویں پشت تک، بری چیزیں 2ری اور 3ری پشت تک، تو یا 3ری اور 4تھی پشت تک، تو 7ویں پشت زیادہ۔ اس کا مطلب ہے جو بہترین افعال ہوتے ہیں آپ کے پیرنٹس کے وہ آپ کے اندر زیادہ آتے ہیں، اور جو برے افعال ہیں وہ کم آتے ہیں، جو زیادہ ڈومیننٹ چیزیں ہیں۔ اور یہی بات سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ جو ڈومیننٹ ہے، جو بھی ڈومیننٹ جین ہے، اگر آپ بایولوجی کو جانتے ہوں تو آپ بڑے اچھے طریقے سے یہ سمجھتے ہوں کہ ایک ریسیسو ہوتا ہے، ایک ڈومیننٹ ہوتا ہے، اور ریسیسو جین کو ہم الیل کہتے ہیں۔ تو جو ڈومیننٹ جین ہے وہی آپ کی کوالٹیز کو ظاہر کرتا ہے، کیونکہ جین ہے کیا؟ وہ ہے جی ایسی پروٹین ہے جو آپ کی کوالٹیز کو ظاہر کرتی ہے۔ اور یہ کس طرح سے ظاہر ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کے اندر ایک کوڈ ہوتا ہے، اور جو جینیٹک کوڈ اس کے اندر دیا ہوتا ہے وہ اس بات کو ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ کیسے ہوں گے، تمام چیزیں۔ تو جب یہ سائنٹیفکلی ایسا ہے تو خدا کا کلام بھی بالکل اسی طرح سے کہ آپ کے آباء و اجداد کی تمام خصوصیات آپ کے اندر آتی ہیں، خاص طور پر وہ والی جو بہترین ہے وہ زیادہ مقدار میں آتی ہیں، اور جو ریسیسو ہے وہ کم مقدار میں آتی ہیں۔ جیسے کہ آئیز کا کلر ہے، جو بلیک کلر ہے وہ ڈومیننٹ جین کی وجہ سے ہے، اور جو باقی کلرز ہیں وہ ریسیسو کی وجہ سے۔ تو ڈومیننٹ جین بھی آتا ہے اور ریسیسو بھی آتا ہے۔ تو ایسے ہی آپ کے جو پیرنٹس ہیں ان کی طرف سے نیکیاں بھی اور بدیاں بھی آپ کے اندر جو ہے ٹرانسفر ہوتی ہیں، بالکل اسی طرح سے جیسے باقی چیزیں اور باقی کام ہو رہا ہے۔ اس کی عام اگزامپل یہ کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا اپنے گھرانوں میں، آپ کہتے ہیں یہ فلاں جو میرا بیٹا ہے اس کا بولنے کا انداز فلاں کی طرح ہے، اس کی حرکتیں فلاں کی طرح، یہ باتیں فلاں کی طرح کرتا ہے، اور یہ سوچتا فلاں کی طرح ہے۔ تو کیا ہوا؟ وہ سب کچھ جب ٹرانسفر ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ باقی چیزیں بھی جو ہیں وہ ٹرانسفر ہو رہی ہیں، اور اسی وجہ سے
खुदावंद खुदा ने इसराइल से ये कहा था कि आप, और नहमिया में ये हुआ कि आप अपने गुनाहों का भी और अपने आबा अजदाद के गुनाहों का भी इतराफ़ करें। और हिजकिय्याह में खुदावंद खुदा ने ये कहा कि मेरी राहें रास्त हैं, आप नहीं समझ रहे हैं, आप इस बात को समझ ही नहीं पा रहे, और आप इस बात को अपनी ज़िंदगी में ला ही नहीं पा रहे कि मेरी चाहत क्या है और मैं क्या चाहता हूँ। मैं कभी भी नहीं चाहता कि आपकी रूह जो है वो इब्लीस के हाथों में जाए। तो पहली बात हमने सीख ली कब्र की अहमियत के हवाले से कि कब्र जो है वो कितनी ज़रूरी है। फिर हमने ये भी सीख लिया कि आपके गुनाहों के हवाले से खुदावंद का क्या फरमान है। और आगे अगर हम जाएँ मत्ती रसूल की अंजील उसका 12वां बाब उसके 31वीं आयत में, तो यीशु मसीह भी यही कहते हैं कि इंसान की हर गलती और गुनाहों से माफ़ किया जाएगा। माफ़ कैसे किया जाएगा? दोनों ज़मानों में, इसमें भी और आने वाले में। इसमें मैंने बड़ी डिटेल के साथ पहले भी मेरे ख्याल में आपसे बात की हुई है कि किस तरह से खुदा यीशु मसीह चाहते हैं कि आप गुनाहों की माफ़ी के हवाले से जो है वो उसके हुजूर में दुआ मांगते रहें। अपने लिए तो आपने मांगनी है, लेकिन उनके लिए भी जो आपसे चले गए हैं, क्योंकि दोनों ज़मानों में गुनाह माफ़ हो सकते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि आप गुनाहों का इकरार करते हुए माफ़ी मांगें। अपने गुनाहों का खुद इकरार करें और दूसरों के गुनाहों का भी आप इकरार करके उनके लिए माफ़ी मांग सकते हैं। और ये बिब्लिकल है, बाइबल से हटकर नहीं है, बिल्कुल भी हटकर नहीं है। क्योंकि आप देखें, जब यीशु मसीह के हुजूर में एक मफलूज को लाया जाता है छत फाड़ कर, तो यीशु मसीह उनके ईमान की वजह से उस मफलूज के गुनाहों को माफ़ कर देते हैं, हालांकि उस मफलूज ने अपने गुनाहों का इकरार नहीं किया होता। तो आपके इकरार की वजह से, आपके कहने की वजह से, आपकी तौबा की वजह से, आपकी दुआ की वजह से दूसरों के गुनाह माफ़ हो जाते हैं, बशर्ते कि वो ज़िंदा हों। किस में? मसीह में। और यीशु मसीह ने कहा था, जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर भी जाए तो भी ज़िंदा है। यानी कि अगर वो मसीह में है तो फिर आप उसके लिए दुआ कर सकते हैं। फिर जब आप उसके लिए दुआ करेंगे तो यकीनी तौर पर फिर उसके गुनाह माफ़ होंगे, और वो फिर एक ख़ास अरसे में से गुजरेगा जिसमें बेशक उसे सज़ाओं में से भी गुजरना पड़े, लेकिन आपकी दुआएं जो हैं उसे जल्दी से जल्दी उस हालत में से निकाल कर खुदा की पाक हुज़ूरी में ले जाएगी। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी है हम इस बात को सीखें। और अगर हम दूसरा तिमोथियुस उसका पहला बाब और उसकी 18वीं आयत में देखें, तो ओनेसिफरस के घराने के लिए और उसके लिए, ओनेसिफरस के लिए पौलुस रसूल ने यह दुआ की कि खुदावंद उस पर उस दिन रहम करे, यानी कि क़यामत के रोज़ उस पर रहम करे। यानी कि ये दुआ है, ये असल में वो दुआ है कि खुदावंद इसे हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करे। तो ये दुआ असल में क्या है कि इसका ताल्लुक़ क्या है? ताल्लुक़ ये है कि हम उनके साथ अटैच भी रहें और साथ साथ वो लोग भी जो किसी भी वजह से अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा नहीं कर सके हैं जो खुदा को पसंद है, और कुछ गलतियां या गुनाह उनसे हुए हैं, तो खुदा की पाक हुज़ूरी में वो भी माफ़ ठहरें, और जो प्रोग्रेशन का पीरियड है वो उनका एक अच्छे तरीके से गुजर जाए, कोई प्रॉब्लम ना। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं हिकमत की किताब में, तो उसमें लिखा हुआ है कि जो सादक हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनकी रूहें खुदा के हाथ में हैं और अजाब उन्हें ना छुएगा। जाहिलों की निगाह में वो गोया मर गए और उनका जाना हलाकत की तरह था, मगर वो आराम में। ये और थोड़ी सी तादीब के बाद उनके लिए बड़ा सवाब होगा। तो ये बिब्लिकल बात है कि हम तादीब में से भी गुजरते हैं, लेकिन उस तादीब के दौरान में दुआ करने की ज़रूरत होती है। अब आज हम एक और बात को सीखते हैं, ऑल सेंट्स डे, क्योंकि हम इसे ऑल सेंट्स डे भी कहते हैं। तो मुक़द्दसीन के साथ हमारा रिश्ता, हम इस पे बात कर चुके हैं, मुक़द्दसीन के साथ हमारा रिश्ता बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए क्योंकि हमें उनके साथ मिलना, हम उनके हमवतन हैं। मुझे अगर अमेरिका में जाना है तो मेरी अमेरिका में किसी के साथ वाक़फ़ियत होनी चाहिए जिसके पास मुझे
جانا ہے۔ اگر میری واقفیت نہیں ہے تو یقینی طور پر مجھے پہلے تو وہاں کا ویزا ہی نہیں ملے گا، اور اگر میں نے ویزا لے لیا تو میں وہاں جا کے بہت زیادہ خراب ہوں گا، بہت زیادہ پریشان ہوں گا، کیونکہ وہاں کوئی بھی میرا جاننے والا نہیں ہوگا کسی بھی طرح کا۔ تو ایسے ہی مقدسین جو ہیں وہ خداوند کے پاس ہیں، اور ان کے ساتھ ہمارا یہاں پہ زمین پر رشتہ رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ہم نے ان کے ہم وطن ہونا ہے۔ تو جب ہم سلام مریم پڑھتے ہیں یا نویناس کرتے ہیں یا اس طرح کے باقی کام کرتے ہیں، تو نوینے کرنا یا سلام مریم پڑھنا، مقدسین کو دعا کے لیے کہنا، یہ سب ان کے ساتھ ایک رشتہ قائم کرنا ہے، اور یہ رشتہ پہلے سے ہی خدا نے ہیکل کی تعمیر کے وقت ہی بنا دیا تھا، جب کروبی خدا نے بنوائے تھے، کیونکہ یہ رشتہ جو ہے وہ انتہائی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اس رشتے کے تحت ہم مقدسین کے ساتھ رابطے کے ساتھ ساتھ ان کی طرح ہونے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ آباء و اجداد کے ساتھ رشتہ رکھنے سے ہم ان کی غلطیوں سے سیکھتے ہیں، ان کی نیکیوں سے بھی سیکھتے ہیں، اچھے اور برے اعمال دونوں سے سیکھتے ہیں۔ تو جب ہم مقدسین کے ساتھ رشتہ رکھتے ہیں تو ان کی طرح ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ یوں پھر کیا ہوتا ہے، ہم یقینی طور پر مقدسین میں شامل ہونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو آج کا دن اس لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس دن ہم ایک تو قبر پر جا سکتے ہیں، قبر پر جا کر ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ ایک وقت آئے گا جب یہاں سے یہ جو لوگ ہیں، یہ جو ہمارے عزیز ہیں، یہ اس جگہ سے اٹھائے جائیں گے ایک جلالی بدن کے ساتھ، کیونکہ جو جسم ہے وہ روح اور بدن کا ملاپ ہے۔ آپ دیکھیں باغ عدن میں کیا ہوا، خدا نے پہلے ایک جسم تیار کیا، ایک مجسمہ بنایا، اور بنانے کے بعد پھر کیا کیا، اس کے اندر زندگی کا دم پھونکا، یعنی کہ روح۔ پھر جب روح اور جسم ملے تو وہ انسان جیتی جان ہوا۔ اب اس کے بعد جب یہی روح اور جسم الگ ہوتے ہیں تو انسان مر جاتا ہے، یعنی کہ وہ ہم کہتے ہیں جی وہ مر گیا، لیکن مسیح میں ہم کیا کہتے ہیں کہ وہ سو گیا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں سو گیا کیونکہ وہ جو باڈی جس سے وہ جدا ہوا ہے اس کے ساتھ دوبارہ ملنے کی امید ہے، کیونکہ سوئے ہوئے کے لیے امید ہے، مرے ہوئے کے لیے کوئی بھی امید نہیں ہے۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ وہ جو جسم جس سے روح جدا ہوئی تھی، وہی جسم کے ساتھ دوبارہ سے اب روح نے ملنا ہے، اور پھر ایک جلالی بدن تیار ہونا ہے، جو جلالی بدن خدا کی پاک حضوری میں جانے کے لائق ہوگا، کیونکہ جو یہ خاکی جسم ہے یہ خدا کی پاک حضوری میں جا نہیں سکتا ہے۔ جیسے کہ مجھے اگر چاند پہ جانا ہو تو مجھے ڈریس چینج کرنا پڑے گا، خلائی لباس پہننا پڑے گا۔ اگر میں خلائی لباس نہیں پہنوں گا میں کسی طور پر بھی چاند پر نہیں جا سکتا ہوں، کیونکہ وہاں کا پریشر، وہاں کا ٹیمپریچر، ہر چیز جو ہے وہ زمین سے مختلف ہے۔ ایسے ہی جنت کا ماحول، وہاں کی تمام چیزیں اس زمین سے مختلف ہیں۔ تو ہمیں وہاں جانے کے لیے خدا کے ساتھ رہنے کے لیے جلالی بدن میں آنا ضروری ہے۔ اور دیکھیں یسوع مسیح کی جب شکل تبدیل ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں تو پطرس، یعقوب اور یوحنا ان کے ساتھ ہیں، لیکن وہ تمام کے تمام کیا ہو جاتے ہیں، اس بدن کو برداشت نہیں کر، اس جلالی شکل کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں اور ایک دم وہ گر جاتے ہیں۔ تو اوپر آسمان پر جانے کے لیے ایک دم اس کو جلالی بدن میں آنا ضروری ہوتا ہے، کسی کو بھی جب اس نے آسمان پر جانا ہے تو پھر ایک جلالی بدن کو حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ والا جلالی بدن پھر ہم حاصل کریں گے جو کبھی فنا نہیں ہوگا۔ لیکن وہ کب آئے گا؟ وہ تب آئے گا جب آپ کا خدا پر بھروسہ ہوگا۔ تو قبر پہ جانے سے کیا فائدہ حاصل ہوا کہ آپ کو یہ پتہ چلا، ایک امید جاگی آپ کے اندر اس بات پر کہ یہ جو ہیں یہ بھی اٹھائے جائیں گے اور ہمیں بھی یہیں پہ آنا ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ ہم نے بھی یہاں پہ آنا ہے، لہٰذا ہماری رغبت دنیا کے کاموں میں جو ہے، ہماری جو رغبت
दुनियावी कामों में है वो रगबत कम हो जाती है। अब देखिए, जैसे कि आप विमेन डे मनाते हैं तो आपको ये सिखाया जाता है कि औरतों की इज्जत करें। आप फादर डे मनाते हैं तो आपको बिब्लिकल वे में ये बताया जाता है, बाइबल से आयात लेकर बताया जाता है कि अपने बाप की इज़्ज़त करें। ये दिन मनाया जा रहा है ताकि आप अपने बाप की इज़्ज़त करना सीखें। लेबर डे पे आपको बताया जाता है कि आप मज़दूरों की इज़्ज़त करना सीखें, उनका हक़ ना खाएं। तो जब आप ऑल सेंट्स डे मनाते हैं, ये वाला ख़ास दिन मनाते हैं, तो इस दिन में आपको ये बताया जाता है कि आप मरहूम ईमानदारों को याद भी रखें और ये भी याद रखें कि आपको भी एक रोज़ इसी जगह पे जाना है ताकि आपके अंदर घमंड ना हो, गरूर ना हो, तकब्बर ना हो, आप बुरे अमाल ना करें, आप खुदा के साथ अटैच हो। ये दिन आपको हकीकी मायनों में उनके साथ जो अटैच तो करता ही है, आपको सुधरने का मौका देता है और आपको ये बताता है ये दिन कि आपको अपने अमाल पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको गौर करने की ज़रूरत है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। और मैं यकीन करता हूँ कि हम यकीनी तौर पर आज इस बात को सीख के होंगे कि कब्र पे जाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ जाकर ही हकीकी मायनों में हम अपने आप को जान पाते हैं कि हमारी अहमियत, हमारी हैसियत और हम हैं क्या, कितना कितना कुछ है हम हकीकत में हम क्या है। हम जो अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं, हकीकत हमारी क्या है, हमें एक रोज़ यहाँ पे दफन हो जाना। जिस जिस्म पर हम बड़ा मान कर रहे हैं, जिसके मुतालिक हम बड़ा सोचते हैं, उसने फना हो जाना है। और जिसके मुतालिक हमें सोचना चाहिए, रूह के मुतालिक, उसे हमें आज बचाने की ज़रूरत है। और इसे बचाने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में अपनाएं। और उसके लिए जो बेहतरीन तरीका है वो है कि पाक मांस की कुर्बानी में हमेशा शामिल हों, क्योंकि जब आप पाक मांस की कुर्बानी में शामिल होते हैं तो आप मसीह का पाक बदन और खून हासिल करते हैं, जो सीधी सीधी आपकी रूह की तक़वियत है। और मैं वसूख से ये कह सकता हूँ कि जो बंदा भी पाक मांस की कुर्बानी में शामिल होता है, मसीह के पाक बदन को लेता है और मसीह के पाक खून में से पीता है, उसके अंदर ज़िंदगी है। क्योंकि यीशु मसीह ने ये कहा था कि जो मेरा बदन खाता और मेरा खून पीता है उसमें हमेशा की ज़िंदगी और उसके गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तो जब भी हम ये लेते हैं तो हमारे पिछले गुनाह सारे माफ़ हो जाते हैं। तो ये कितनी खूबसूरत बात है। खुदा यीशु मसीह कितना ज़्यादा हमसे प्यार करते हैं कि हमारी ज़िंदगी में कोई गलती, कोई गुनाह रहे ही ना और हम हमेशा हमेशा के लिए पाक तरीन होते चले जाएं और खुदा की बरकतों को हासिल करें। खुदा करे कि हम आज के कलाम को समझते हुए खुदा में बढ़ें और ख़ास तौर पर हम उन लोगों को हमेशा याद रखें जो हमसे बिछड़ गए हैं और उनके लिए दुआ करना कभी ना भूलें, क्योंकि जब हम उनके लिए दुआ करते हैं तो इसका मतलब है कि हम इस बात का इकरार करते हैं कि कल हमारे लिए भी कोई दुआ करने वाला होगा। हम अपनी जनरेशन को ये पैगाम देते हैं कि जैसे मैं अपने वालिद साहब के लिए दुआ करता हूँ, आपने मेरे लिए भी दुआ करनी है। लेकिन जब हम नहीं दुआ करते हैं तो हम अपनी औलाद को ये बता रहे होते हैं कि जैसे मैं अपने बाप के लिए कभी दुआ नहीं करता जो मुझसे बिछड़ा है, आपने भी मेरे लिए दुआ कभी नहीं करनी। और यूँ आहिस्ता आहिस्ता आपका रूहानी ताल्लुक़ एक दूसरे से ख़त्म हो जाता है और ये खुदा नहीं चाहता। वो चाहता है कि बदनी ताल्लुक़ बेशक ख़त्म हो जाए लेकिन रूहानी ताल्लुक़ कभी भी टूटने ना पाए, क्योंकि ये ऐसा ताल्लुक़ है जो खुदा हमारी ज़िंदगी में हमेशा देखना चाहता है। खुदा मुझे और आपको अपने कलाम के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हम अपने सरों को झुकाएंगे और नहायत आजिज़ी के साथ दुआ मांगेंगे।